أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد، سورہ مبارکہ صاد آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 44 سے 62 تک حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا اور پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب سے مناجات کی اور شیطان کے حوالے سے شکایت کی کہ شیطان نے مجھے سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ اس پر ہماری بات ہو چکی کہ جناب ایوب علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی تھی اس میں ایک قول یہ ہے کہ شیطان ہی نے پروردگار عالم سے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایوب تیرا بندہ شکر گزار ہے، اگر اس پر آزمائش آئے تو پھر وہ اپنی شکر گزاری کے رویے پر باقی نہیں رہے گا، جس پر پروردگار عالم نے شیطان کو یہ اجازت دی اور شیطان کی طرف سے کچھ ایسا کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں جناب ایوب علیہ السلام مختلف پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ ہرگز کوئی ایسی بیماری جناب ایوب علیہ السلام کو نہیں ہوئی کہ جو لوگوں کے متنفر کرنے کا باعث بنے، ورنہ تو نبوت کے کام ہی کو وہ انجام نہ دے پاتے۔ لیکن بہرحال جو پریشانیاں تھیں، جو بیماریاں تھیں، وہ بہت سخت تھیں، اور یہاں تک اس کے اندر سختی تھی کہ سوائے ان کی ایک وفادار زوجہ کے سوا کوئی دوسرا اس موقع پر استقامت کا مظاہرہ نہیں کر پایا۔ 7 سال یا 18 سال بعض روایات کے مطابق یہ مرحلہ رہا اور پھر پروردگار عالم نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اس کا ذکر آیا کہ انہوں نے پیر مارا جس کے نتیجے میں زمین سے چشمہ آب جاری ہو گیا ہے، جو غسل کے لیے بھی تھا اور پانی پینے کے لیے بھی تھا، جس سے غسل کے بعد جناب ایوب علیہ السلام صحت یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے، شفا پا گئے، اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اہل کو انہیں عطا کیا اور ان جیسے اور بھی، یعنی اس رونق میں اور اضافہ ہو گیا۔ رحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، اور ذکر لأولی الالباب، لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں ان کے لیے ایک نصیحت یہاں پر یہ تو بہت ہی واضح ہے کہ پریشانی کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، عسر کے بعد یسر، مشکل کے بعد آسانی، پریشانی کے بعد کمفرٹ کا زمانہ آتا ہے۔ اب جب جناب ایوب علیہ السلام شفا یاب ہو گئے تو ایک مشکل باقی رہ گئی، اور وہ مشکل یہ تھی کہ جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ جو بہت وفادار، جو بہت ہی خدمت گزار ثابت ہوئی تھی، مگر ایک کام ایسا ہو گیا جس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن مجید کے اندر جو کچھ آیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ جو تفاسیر کے اندر آیا ہے اور جو کسی حد تک قابل قبول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ جو اپنے شوہر کی طویل بیماری سے پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے انہیں شفا ملے، تو کسی موقع پر شیطان نے انہیں اپروچ کیا، اور ظاہر ہے کہ بہتر بشری ہی کے اندر اس نے اپروچ کیا کہ میں طبیب ہوں اور میرے پاس علاج ہے، مگر میں چاہتا ہی ہوں کہ جب علاج ہو جائے تو ایک مرتبہ ایوب فقط یہ کہہ دے کہ یہ شفا میری طرف سے ہے۔ یعنی اب اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھیں تو شیطان کا مقصد یہی تھا کہ جملہ کچھ ایسا نکلے کہ جو توحید کے منافی ہو اور دل و دماغ کے اندر کہیں خدا مائنس ہو جائے۔ جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے اس بات کو اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیا، اور جناب ایوب علیہ السلام نے فوراً جج کر لیا کہ یہ شیطان ہے کہ جو اس موقع پر مجھے اپنی ریاضت کے نتیجے سے دور کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو قابل گرفت ہو۔ تو جناب ایوب علیہ السلام نے نہ فقط یہ کہ شیطان کی اس پیشکش کو رد کر دیا، بلکہ اپنی زوجہ کے بارے میں بھی ایک سخت جملہ کہہ دیا اور نظر مان لی کہ اگر میں شفا یاب ہو گیا تو میں تمہیں 100 درے لگاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام نبی خدا ہونے کے اعتبار سے اگر انہوں نے یہ کہا تھا تو اب اس کی پاسداری کس طریقے سے کی جائے کہ ایک طرف یہ قسم یا نظر ہے اور دوسری طرف ان کی زوجہ کا بڑا اعلیٰ کردار ہے۔ تو جب وہ شفا یاب ہو گئے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور انہیں یہ احساس بھی ہو گیا کہ شیطان کا وہ مکر و فریب تو میری زوجہ کم سے کم اس میں شریک نہیں تھی، اس کی توجہ اس مکر و فریب کی طرف نہیں ہوئی، لہذا اس نے فقط گویا ترسیل پیغام کیا ہے۔ تو اس موقع پر جناب ایوب علیہ السلام پریشان تھے۔ پروردگار عالم نے ایز اے اسپیشل کیس آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس موقع پر چاہا کہ ایک ہیلے کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا
فضرب بہی ولا تحنس، اپنے ہاتھ میں گچھا لے کر اسے مارو، ولا تحنس، اور اپنی قسم کی مخالفت نہ کرو۔ اب ظاہر اس گچھے سے لگنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پر سمجھ میں آتا ہے کہ کسی اور کے بارے میں کوئی قسم کیسے کھا سکتا ہے، لیکن یہ نبی خدا کا معاملہ، ایک ظاہر ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کر توحید کے جذبے سے مغلوب ہو کر جناب ایوب علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا، پروردگار عالم نے پسند فرمایا کہ اس کا جو ظاہری لحاظ کم سے کم ہے اس کا مظاہرہ ہو جائے، اور چونکہ زوجہ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے تو اس طرح سے ہو کہ وہ اس تکلیف کے احساس سے دور رہے۔ تو یہ اس طرح سے ہوا، وہ نظر ہے کہ 100 درے اگر لگیں تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوگی، اور جبکہ ان کا قصور نہیں ہے، اور کسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کے لیے بھی گنجائش پیدا کی جائے، تو یہ یہاں پر ایک ایسا ہیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس مسئلے کو حل کیا۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ان کو صابر پایا، نعم العبد، وہ کتنے اچھے بندے تھے، انہ اواب، اور وہ لو لگانے والے تھے۔ اب یہ بار بار لو لگانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی سے مناجات، پروردگار عالم سے راز و نیاز، پروردگار عالم سے گفتگو کرنا، نجوہ کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں پر جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر مکمل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اے حبیب ذکر کیجئے ہمارے بندوں کا، یہ واپس ذکر کیجئے، جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ روش اختیار کی گئی، داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اب یہاں پر انبیاء کے ناموں کا ایک سلسلہ ہے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب یہ ہمارے بندے ہیں، ان کا ذکر کیجئے، اولی الایدی، کہ جو طاقت والے تھے، جن کے پاس دسترس تھی، خاص دسترس تھی، اولی الایدی یعنی ان کے پاس طاقت تھی، دسترس تھی، والابصار، اور آنکھوں والے تھے، یعنی قوت بھی تھی اور ان کے پاس علم بھی تھا، بصیرت بھی تھی اور طاقت بھی تھی، مگر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو خالص کیا پورے خلوص کے ساتھ یاد کے لیے آخرت کی، یعنی آخرت کے گھر کی یاد ان کے دلوں میں رچی بسی تھی، پوری طریقے سے وہ راسخ تھے اور آخرت کو پیش نظر رکھتے تھے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس دنیا کے اندر کوشش بناتی ہے، محتاط بناتی ہے، کہ جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا کو آخرت کے لیے مقدمہ سمجھنے لگتا ہے، اور ہر چیز کے انجام دینے سے پہلے وہ اینالائسس کر لیتا ہے کہ اس کا آخرت پہ انجام کیا ہونے والا ہے، اچھا تو پھر بہت اچھی بات ہے، اگر برا تو اپنے آپ کو دور کر لینا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ یقیناً ہمارے نزدیک مصطفین تھے، چنے ہوئے تھے، اور اخیار تھے یعنی نیکوکار تھے، جو ان کے معصوم ہونے کی اور عصمت کی دلیل ہے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اب اس کے بعد 3 اور انبیاء کے نام آ رہے ہیں، ذکر کیجئے اسماعیل کا، اور الیسع والیسع وذوالکفل، اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب بھی نیکوکار تھے، یعنی یہاں پر جو نام لیے گئے ان میں اسماعیل علیہ السلام کا نام تو معروف ہے، الیسع اور ذوالکفل جو ہے وہ نسبتاً غیر معروف ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی انبیاء کے سلسلے کے اندر 2 نام ہیں جن کی تفصیلات معلوم نہ بھی ہو تو بھی اتنا معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے ان بزرگ انبیاء کے ساتھ ان کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ان کو اخیار سے تعبیر کیا ہے۔ ھذا ذکر، یہ بڑا اہم تذکرہ ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مآب، اور جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سب کے لیے انجام کی بہتری ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ہم نے بعض انبیاء کے ذیل میں پڑھا کہ ان کے انجام کی بہتری کا اعلان کر دیا گیا، اب پروردگار عالم گویا اس میں سے سمجھا رہا ہے کہ یہ تو کچھ ذکر ہے جو ہم نے کر دیا، اور تم میں سے اگر کوئی متقی ہے تو صف متقین میں آنے والے یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن کے لیے انجام کی بہتری ہے۔ یہ بات پیچھے ویسے بھی آئی تھی کہ کیا ہم متقین کو فجار کی طرح سے ٹریٹ کریں گے، یا اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، کیا ہم ان کو ویسے ٹریٹ کریں گے کالمفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ تو یہاں پر بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی نہ بھی ہو تو متقی بن جاؤ، اگر متقی بن گئے تو انجام کی بہتری تمہارے لیے بھی ہوگی۔ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی جو جنت ہے اس میں رہنے کا موقع ملے گا، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، متکئین فیہا، جس کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے تکیہ کیے ہوئے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، اور کئی طرح کے جو پھل ہوں گے ان کو وہ
طلب کر رہے ہوں گے، وہ شرابن اور پینے کے مشروبات ہوں گے. یہ جنت کی منظر کشی ہے. وعندہم قاصرات الطرف اطراف، اور ان کے لیے حوران جنت ہوں گی کہ جن کی آنکھیں شرم و حیا سے جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ ہمسن ہوں گی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے حساب والے دن میں. اللہم ارزقنا، پروردگار عالم سے دعا مانگنی چاہیے جب بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو کہ اے پروردگار ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما، ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما. ان ھذا لرزقنا، یہ ہے ہمارا رزق، ہماری طرف کا رزق. ما لہ من نفاد، کہ جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے. ھذا، یہ تو ہے ایک بات. وان للطاغین لشر مآب، اور جو سرکشی کرنے والے ہیں پھر ان کا انجام تو بہت برا ہے. یعنی ایک طرف متقین ہیں، ان کا انجام کتنا اچھا ہے وہ بتا دیا گیا، اور یہ جو طاغین ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں تو متقی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ نفس آؤٹ آف کنٹرول ہے، تزکیہ نفس سے دور ہیں یہ لوگ، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا انجام بھی بہت برا ہے. جہنم، وہ انجام کیا ہے؟ جہنم. یصلونھا، کہ جس کے اندر وہ داخل ہوں گے. وبئس المہاد، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. ھذا، یہ فلیذوقوہ، تو اس کو چکھو. حمیم و غساق، گرم پانی اور پیپ. وآخر من شکل ہی ازواج، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی اسی قبیل کی کہ جن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، جس کو انہیں فیس کرنا پڑے گا، چکھنا پڑے گا. یہ سب سزا ہے. اور پھر دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار ان تمام سزاؤں سے ہمیں دور رکھ، ان لوگوں میں ہمیں شمار مت فرما. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ہے ایک انبوہ، ایک بہت بڑا گروہ جو تمہارے ساتھ ساتھ ہے. لا مرحباً بہم، تو ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ویلکمنگ بیہیویئر نہیں ہے، کوئی ان کے لیے خوش آمدید نہیں ہے. انہم سالو النار، یہ سب کے سب آگ کی گرمی برداشت کریں گے، کرنے والے ہیں. اچھا، اب یہ جملے جو ہیں اسے سمجھ میں یہ آتا ہے، جو آگے جملے آنے والے ہیں ان کو اگر کمپیئر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو پہلے داخل ہوئے ہیں اور جن کو ان سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ لیڈران ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر برائیوں کے امیر تھے، جو برائیوں کے اندر لیڈ کرنے والے تھے. تو ان کو تو پہلے داخل کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ ایک گروہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے. تو وہ لوگ کہنے لگیں گے کہ بھائی ان کے لیے بھی کون سا خوش آمدید یہاں پر ہے، ان کے لیے کون سی ویلکمنگ بیہیویئر یہاں پر ہے، یہ سب بھی آگ کا عذاب چکھنے والے ہیں. تو جیسے ہی وہ یہ باتیں کر رہے ہوں گے تو گویا وہ سن لیں گے جو پیچھے پیچھے ان کی قوم آ رہی ہوگی، تو وہ کہیں گے قالو بل انتم لا مرحباً بکم، کہ تمہارے لیے بلکہ کسی قسم کی کوئی خوش آمدید نہیں ہے. انتم قدمتموہ لنا، یہ آج کا دن یہ تمہاری وجہ سے ہی ہمارے آگے آگے اس طرح سے آیا ہے، یعنی یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے تو تمہاری وجہ سے دیکھنا پڑ رہا ہے. وبئس القرار، اور وہ یہ کتنی بری قرارگاہ ہے، یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. قالو، اور پھر وہ فریاد کریں گے ربنا، اے ہمارے پالنے والے، من قدم لنا ھذا، کہ جس نے یہ دن دکھایا ہمیں، جو ہمارے سامنے اسے لایا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو ان کے لیے اس آگ کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ کر دے. اب ظاہر ہے کہ اس موقع پر جو لیڈران ہیں وہ ان سے بیزار ہیں، اور یہ جو پیروکار ہیں وہ اپنے لیڈران سے بیزار ہیں. کاش کہ یہ بیزاری کا اعلان انہوں نے دنیا کے اندر کر دیا ہوتا تو وہاں پر اس طرح کا پچھتاوا نہ ہوتا. وقالو، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ما لنا، کہ کیا ہو گیا ہمیں، لا نرا رجالن، کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو، کننا نعدہم من الاشرار، کہ جن کو ہم لوگ بہت ہی برا شمار کیا کرتے تھے. اب یہاں پر صفحہ تو مکمل ہو گیا مگر بات متصل ہے، فقط اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ ہم لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یا ایسا تو نہیں کہ ہماری آنکھیں چوک گئی ہیں اور ہم دیکھ نہیں پا رہے، یعنی وہ بھی یہیں پر ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے، دنیا میں تو ہم انہیں بہت برا سمجھا کرتے تھے. تو اس موقع پر پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ حق ہے. کیا چیز حق ہے؟ یہ جو آگ والوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، آگ والوں کا آپس میں الجھنا، جہنمیوں کا آپس میں تو تکار کرنا، یہ بالکل حق ہے. بہرحال اس کو انشاءاللہ آخری حصے کو کل واپس تکرار بھی کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ سعد، آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 82، 63 سے 82 تک. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان افراد کا ذکر کیا کہ جنہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا.
تو جو ان کے لیڈران ہیں پہلے ان کو بھیجا جائے گا اور پھر جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑے گروہ کی صورت میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اس عالم میں کہ دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے اور یہ جھگڑنا بالکل حق ہوگا، یہ ان کا آپس میں تو تکار کرنا بالکل حق ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے کچھ ایسے افراد کو جنہیں دنیا کے اندر وہ اشرار میں شمار کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعده من الاشرار، کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ رہے جنہیں دنیا میں ہم لوگ بہت برا شمار کیا کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، ہم ان لوگوں کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، تو کیا وہ واقعاً یہاں پر نہیں ہے یا ہماری نظروں کی چوک ہے، یعنی ہم ان کو مس کر رہے ہیں۔ یعنی جب ہم انہیں دنیا کے اندر اشعار شمار کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو وہ یہیں پر کہیں ہونے چاہیے، یا ایسا ہے کہ واقعاً اس معاملے میں بھی ہم لوگ غلطی ہی کر گئے اور اس معاملے میں بھی ہم لوگوں نے بہت بڑا اشتباہ کیا کہ جن کو اشرار سمجھ رہے تھے وہ خیر ثابت ہوئے، جن کا مذاق اڑا رہے تھے وہی معزز یہاں پر ثابت ہوئے۔ اس پر پروردگار عالم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر سیدھی سی بات ہے کہ ان کا وہاں پر ان کو نہ پانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ افراد جنت میں ہیں اور جہنم میں ان لوگوں کا خود تماشا بن چکا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ان ذالک لحق، کہ یہ بات بالکل حق ہے، تخاصم اہل النار، یہ دوزخ والوں کا آپس کا جھگڑا۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے انما انا منذر، کہ میں تو بس منذر ہوں، میں تو بس تمہیں بیدار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، وہ واحد ہے اور قہار ہے۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا پالنے والا ہے، وہ زمین کا پالنے والا ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، العزیز الغفار، وہ عزیز ہے یعنی شکست ناپذیر ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، مگر اس کے ساتھ وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ یعنی اب یہ گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ تو جو جہنم کے اندر جائیں گے سو جائیں گے، وہ جو جہنم کے اندر پچھتائیں گے سو پچھتائیں گے، مگر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں تمہارے پاس آ چکا ہوں، انذار کرنے کے لیے آ چکا ہوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہوں، وہی پروردگار جو زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ غفار بھی ہے۔ تو کیا تمہارے لیے یہ مناسب ہے کہ تم بھی ان اہل جہنم میں شامل ہو جاؤ، یہاں پر جو اہل خیر ہیں ان کا تم مذاق اڑاؤ اور پھر اس کے بعد میدان قیامت میں جہنمی بننے کے بعد تمہیں اسی طریقے سے پچھتانا پڑے؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ قل اے حبیب کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم، کہ وہ تو بہت بڑی خبر ہے، عظیم خبر ہے۔ اب یہ عظیم خبر یعنی اگر تم قیامت کی بات کرو تو قیامت بہت عظیم خبر ہے، قرآن کی بات کرو تو قرآن بہت عظیم خبر ہے، یعنی جو میں تمہیں انذار کر رہا ہوں، جو میں تمہیں بیدار کر رہا ہوں، یہ خبریں ہی تو ہیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ خود قرآن مجید جو ہے اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بھی بہت عظیم ہیں، اور جو قیامت کی باتیں ہیں وہ بھی بہت عظیم ہیں۔ انتم عنہم معرضون، اور تم اس سے بے اعتنائی برت رہے ہو، منہ پھیر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے خود سے تو کوئی علم نہیں ہے جو کچھ اس ملأ اعلی کے اندر، اس عالم بالا کے اندر ہو رہا تھا، اذ یختصمون، جب وہاں پر وہ سوال اور جواب ہو رہے تھے۔ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، میرے پاس تو بس وہی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے نذیر مبین ہوں، یعنی صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سورس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ بھائی میں جو تمہیں انذار کر رہا ہوں، میں جو تمہیں معجزات دکھا رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں میرے پاس کہاں سے آئیں؟ میرے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی آتی ہے، اس وحی کے ذریعے سے میں تمہیں انفارم کر رہا ہوں کہ میرا پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر ماضی کی باتیں ہیں تو وہ بھی پروردگار عالم نے فقط داستان گوئی کے طور پر تو بیان نہیں کی ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم سبق حاصل کرو، درس عبرت حاصل کرو، اور اس کے اندر اگر مستقبل کے حوالے سے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے تو وہ تو صراحت کے ساتھ تمہارے لیے دستور العمل ہے۔ تو جو ایمان کا تقاضا ہے، جو عمل صالح کا تقاضا ہے، جو تمہاری ذمہ داری ہے، وہ ساری چیزیں میں تمہیں کہاں سے بتا رہا ہوں؟
اس وحی کے ذریعے سے، تو میرا سورس کوئی اور نہیں ہے، میرا سورس وہی ہے، پروردگار ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اس ملائے اعلیٰ کا ذکر بھی کیا کہ وہاں پر ہو کیا رہا تھا، اور اس حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ملائکہ کی گفتگو ہے، پروردگار عالم کا مکالمہ ہے، اور پھر ابلیس کی سرکشی ہے۔ اس قال ربک، جبکہ تمہارے رب نے کہا، للملائکۃ، ملائکہ سے، انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جب میں اسے سوار لوں اور اس کے اندر اپنی خاص روح میں کا ایک جز پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ وہی حضرت آدم علیہ السلام کا قضیہ ہے، قصہ ہے، جو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان ہوا ہے، یہاں پر بھی اس کا ایک حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ غور طلب بات یہی ہے کہ پروردگار عالم نے مادے کا بھی ذکر کیا ہے اور ساتھ میں روح کا ذکر خاص طور پر کیا ہے۔ اس روح کے شرف کو سمجھانے کے لیے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جس طرح سے ناقۃ اللہ ہے، اللہ کا ناقہ جو جناب صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ناقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس پر سواری کرنے والا ہے، مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے شرف کو پہچانو کہ یہ خدا کی طرف منسوب ہے۔ اسی طریقے سے وہ روح کہ جو آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی گئی کہ وہ کتنی اہم ہوگی کہ پروردگار عالم اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ صرف مادے کو نہیں بلکہ جب اس میں روح پھونک جائے تو پھر اس کے بعد تمہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو ملائکہ نے سب کے سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، ہاں ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس کان من الجن، قرآن کی تصریح ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، مگر اس وقت زمرہ ملائکہ میں تو تھا، ملائکہ کے پہلو بہ پہلو بیٹھا ہوا تو تھا، وہ کان من الکافرین، اور وہ تھا تو کافروں ہی میں سے۔ مگر آپ دیکھ لیجئے کہ کافروں میں ہونے کے باوجود جب تک کفر ایکسپوز نہیں ہو گیا تو پروردگار نے ابلیس کو بھی ملائکہ کے پہلو سے الگ نہیں کیا۔ اسی سے وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف پہلو میں ہو جانا کامیابی کی دلیل یا نجات کی دلیل یا سیلویشن کی دلیل نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے وہ کان من الکافرین، وہ تھا تو کافروں ہی میں سے۔ قالا یا ابلیس، پروردگار نے کہا اے ابلیس ما منعک، تجھے کس چیز نے روک دیا ان تسجدا کہ تو سجدہ کرتا لما خلقت بیدیا، اس کو کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ ہاتھ کی تعبیر اردو میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تو وہاں پر ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس سے مراد قدرت اور طاقت ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم سے زیادہ طاقت کس کی ہے، یہ کہہ کر پروردگار عالم نے سمجھایا کہ دونوں ہاتھوں سے، یعنی پوری توجہ سے پروردگار عالم نے، پوری قدرت سے پروردگار عالم نے جس کو پیدا کیا ہے، تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، اور یا پھر تو اتنا بڑا ہو گیا کہ جیسے تجھے اس حکم سے مستثنا کر دیا گیا۔ یہ جو کبھی تنزن کہا جاتا ہے کہ اچھا اب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے یہ کہیں گے کہ آپ یہ کام نہیں کرتے، تو پروردگار عالم نے گویا یہ سمجھایا کہ ام کنت من العالین، کہ کیا تو بڑوں میں سے ہو گیا ہے، عالین میں سے ہو گیا ہے۔ اب اس سے ایک اندازہ یہ بھی بعض مفسرین نے لگایا کہ ممکن ہے کہ یہ سمجھانا مقصود ہو کہ جس طریقے سے اس جگہ پر فرشتے ہیں اور اسی طریقے سے ابلیس ہے، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے بھی بالاتر کوئی ہے کہ جس کو ان سجدوں سے، اس سجدے سے مستثنا کیا گیا تھا۔ اور پھر پروردگار عالم نے، کیونکہ ایک طرف ملائکہ، ایک طرف ابلیس اور دوسری طرف وہ گروہ کہ جس کو مستثنا کیا گیا تھا، تو چونکہ ملائکہ کو یہ کہا گیا تھا اور ابلیس اس زمرے میں شامل تھا کہ جس کو یہ ایڈریس کیا گیا ہے، اگرچہ وہ جنات میں سے تھا، تو ابلیس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مثلا کچھ اور ہیں کہ جن کو سجدے سے مستثنا کیا گیا ہے تو مجھے بھی ان میں شامل ہونا چاہیے، تو اپنے طور پر قیاس کر لیا۔ تو پروردگار عالم نے یہ سمجھایا کہ کیا تو ان لوگوں میں شامل ہو گیا، اور یا پھر وہی والی بات جو پہلے میں نے گزارش کی۔ تو اس نے جو جواب دیا ہے وہ بہت سرکشی والا ہے، اس کو کہنے لگا قالا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر تو ہوں ہی، خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ساری توجہ جو ابلیس کی ہے وہ مادے کی طرف ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے قال فاخرج منها فانک رجیم، پروردگار نے کہا کہ تو نکل یہاں سے، فانک رجیم، تو رجیم ہے۔ رجیم جو ہے رجم سے نکلا ہے، سنسار کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دھتکارنا، یعنی وہاں سے شٹ اپ کال دینے کے بعد وہاں سے گیٹ آؤٹ کر دینا۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نکل یہاں سے، تو رجیم ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت ہے یوم الدین تک، یعنی قیامت کے
دن تک۔ اب یہاں پر لعنت وہی والی بات کہ پروردگار عالم کی رحمت سے دوری، مگر کیا خدا نے اس کو مار دیا؟ نہیں، مارا نہیں۔ پروردگار عالم نے کہا قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے، بلکہ آگے مزید صراحت آتی ہے کہ اس نے کہا قال رب، کہ میرے پروردگار فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک کی مہلت دے کہ جب سب کو واپس زندہ کیا جائے گا۔ قال فانک من المنظرین، تو کہا گیا پروردگار کی طرف سے، خدا نے کہا کہ تو انتظار کرنے والوں میں سے، یعنی تجھے مہلت دی گئی، مگر کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک کہ جو معلوم ہے۔ اب یہ وقت معلوم یوم یبعثون سے تو ہٹ کر ہی ہے، یہ تو گفتگو سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور وقت معلوم کیا ہے کہ دنیا کا جو اختتام ہے، کہ اس اختتام تک مہلت دی گئی ہے۔ یہ تفاسیر کے اندر آیا، تفسیر نمونہ میں اس میں کافی بحث انہوں نے کی بھی ہے، اور اس کے لیے شاہد کے طور پر ایک حدیث بھی بیان کی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو ملعون ہو، جو لعنتی ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ لعنتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر جائے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ لعنتی ہونے کے باوجود وہ ایک ملعون زندگی گزارے، لعنتی زندگی گزارے اور زندہ بھی رہے۔ تو لعنتی ہونے کا مطلب رحمت خدا سے دوری ہے، نہ یہ کہ لازمی طور پر مر جانا۔ ہاں، اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ کبھی لعنت ہو تو اس کے نتیجے میں پروردگار عالم کی طرف سے موت بھی دے دی جائے، جیسے کہ ابو لہب کے کیس کے اندر ہوا۔ قال فإنك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، کہ تجھے مہلت دی گئی اس دن تک کے لیے کہ جو معلوم ہے۔ قال فبعزتک، تو اس نے اس موقع پر کہا کہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اب یہاں پر صفحہ تو مکمل ہو گیا، مگر ایک استثناء ہے جو پروردگار عالم نے خود ابلیس کی زبانی بیان کیا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو نکھرے ہوئے ہیں، مخلص ہیں، جن کو تو نے نکھارا ہے، وہ معصوم افراد، ان کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا۔ اور کوشش تو وہاں پر بھی کرے گا وہ، مگر اس پر ان کا بس نہیں چلے گا۔ یہ سورہ سبا کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، کہ ابلیس نے اپنے ظن کو، اپنے اس گمان کو ان کے بارے میں سچ کر دکھایا۔ الا فریقا من فتبعوہ، تو ان سب نے ان کی اتباع کی، اس کی اتباع کی۔ الا فریقا من المؤمنین، مگر ایک گروہ مومنین کا، کہ وہ ان کے اتباع کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ وہی مخلصین کا ذکر ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تک بہرحال ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا، چاہے وہ ایک فرد ہی کی صورت میں ہو، کہ جو اس گروہ عبادک من المخلصین منہم المخلصین کا مصداق ہو، اور جس کے اوپر ابلیس کا کوئی بس نہ چل سکے۔ یہ آیت نمبر 82 پر صفحہ مکمل ہوا، لیکن ابھی بات آگے چل رہی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ صاد، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 88، 83 سے 88، جس پر سورہ صاد کا اختتام ہوگا، اور پھر اگلا سورہ زمر کی ابتدائی 5 آیتیں، فرسٹ 5 آیات، وہ بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔ تو پہلے ذرا ہم سورہ صاد کی اختتامی آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ صفحے پر ہم دیکھ چکے کہ بات ہو رہی تھی ابلیس کی سرکشی کی، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی جسارت کی، جب اس نے یہ کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک جب سب کو واپس زندہ کیا جائے گا مجھے مہلت دی جائے، تو پروردگار عالم نے اسے مہلت تو دی، مگر یوم الوقت المعلوم تک۔ اور بظاہر اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ جب دنیا تباہ ہوگی، دنیا ختم ہوگی، تو گویا اس کے ساتھ ہی شیطان کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر واپس قیامت میں جیسے سب کو زندہ کیا جائے گا، ویسے ابلیس کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور پھر اس کو جہنم کے ایندھن بننے کے لیے نارے جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا حساب کتاب کے بعد۔ تو اس نے اس کے بعد جو قسم کھا کر یہ کہا کہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے وہ بندے جو ان میں سے مخلص ہیں، جن کو تو نے نکھارا ہے، جن کو تو نے خالص کیا ہے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ زور چلانے کی کوشش تو ابلیس ان پر بھی کرے گا، مگر ظاہر ہے کہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانے کے اختتام تک، قیامت کے آ جانے سے پہلے تک، اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی عبادک منہم المخلصین کا مصداق ضرور باقی رہے گا، جسی کو اصطلاح کے اندر ہم معصوم کہتے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، پروردگار عالم کا اس پر جواب،
خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ حق یہی ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، یعنی یوں سمجھنا چاہیے کہ میرا قول حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، یعنی جو میری گفتگو ہوتی ہے، میری بات ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی باطل کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں لازماً بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور ان سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ پروردگار عالم شیطان اور ابلیس کے شر سے محفوظ رکھے اور پروردگار عالم کی رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں اس پوری زحمت پر کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ میں تم سے نہیں چاہتا۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ کسی نبی کی انتہائی اخلاص کی دلیل یہ اعلان بھی ہے کہ اس نے بارہا یہ کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو میرے پروردگار کے ذمے پر ہے۔ اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر مانگا بھی تو اس کا بھی فائدہ لوگوں ہی کے لیے ہے، جیسا کہ اس کا اعلان قرآن مجید کے اندر آیا کہ جو اقربا سے، قرابت داروں سے محبت اور مودت کا مطالبہ کیا گیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، وہ آئے گی انشاءاللہ باری کہ جب ہم انشاءاللہ اس آیت تک پہنچیں گے تو اس پر بات مزید بھی ہوگی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اجر مانگا گیا قرابت داروں سے محبت اور محبت، اس کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا دوسرے مقام پر کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو میں نے اجر تم سے مانگا ہے وہ بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے۔ تو وہی یہاں پر بھی اعلان ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں نے اپنے فائدے کے لیے کوئی اجر، کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں کہ خامہ خاں کی، یعنی جس طریقے سے کوئی بارگین کرتا ہے، کوئی لے دے والا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، میں تو پروردگار کا ایک نمائندہ ہوں۔ اگر یہاں پر تم اپنے اصلاح کے لیے اس پیغام پر عمل کر لو گے جو میں تمہیں دے رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ تمہیں کو ہونے والا ہے۔ میری باتوں کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی میں زبردستی کی کاسمیٹک باتیں نہیں کر رہا ہوں، بڑی کلیئر باتیں ہیں، بڑی کلیئرٹی ہے میری گفتگو کے اندر۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو تکلف نہیں تو پھر کیا ہے کہ یہ تو صرف اور صرف ذکر ہے، یاد دہانی نصیحت ہے عالمین کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور کچھ مدت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہوگا، یعنی اب اگر تم اس موقع پر اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو اپارچونٹی لاسٹ، پھر موقع چلا جائے گا، اور پھر جب پتہ چلے گا تو اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ فائدہ مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک طبیب حاذق، ایک بہت اچھا ڈاکٹر کہ جو اپنے مریض کا بھلا چاہتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ مریض کیا اسے دے سکتا ہے، مریض کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ اسے کہے کہ بھائی میں تمہارے بھلے کے لیے تمہیں یہ نسخہ لکھ کر دے رہا ہوں، تم اس نسخے پر لکھی ہوئی دوا کو استعمال کرو، تمہارا بھلا ہوگا۔ اور بجائے اس کے کہ وہ اس نسخے سے فائدہ اٹھائے، مثلا اس کے سامنے اس نسخے کو آگ لگا دے، یا اس نسخے کو بیڑی بنا کر پی لے، یا مثلا اس نسخے کو کسی ایسے کام میں استعمال کر دے کہ جو اس کا کام تھا ہی نہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو تمہاری نصیحت تھی مگر ابھی تم نے اس کو ضائع کر دیا، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا، یعنی جو اس کی حقیقت خبر۔ اب ظاہر ہے کہ وہ وقت گزرے گا تو یہ صحت جو ہے اور خراب ہوتی چلی جائے گی، بیماری جو ہے وہ جان گنوانے کی پوزیشن آ جائے گی، تو اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اس ڈاکٹر کی بات کو مان لیا ہوتا اور اس نسخے پر لکھی ہوئی دوا پر عمل کیا ہوتا، اس کو کھا لیا ہوتا۔ تو یہی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ بھی تقریباً ہے کہ قیامت کا میدان آ جائے، اس دنیا سے جانے کا موقع آ جائے، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا ہر شخص کے لیے یہ چیز واضح ہوتی چلی جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، آیت نمبر 88 مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سورہ سواد بھی مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ زمر۔ اس کو سورہ زمر اس لیے کہا گیا کہ آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 73 ان دو آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیا کسی کا الذین کفروا الی جہنم زمرہ، کہ لے جائے گئے وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا جہنم کی جانب گروہ در گروہ۔ اور اسی وزن پہ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 73 میں
پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ لے جائے گئے وہ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، جو اپنے رب کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، جنت کی جانب زمرہ یعنی گروہ در گروہ. جس طرح سے اردو میں بھی زمرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ اتنا اب رائج رہا نہیں، ورنہ گروپ کے معنی میں، سیکشن کے معنی میں یہ استعمال ہوا کرتا تھا. یہ سورہ زمر، اس کا مطلب بھی واضح ہو گیا، گروہوں کے ذکر کا سورہ. مکی سورہ ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا. 75 آیتیں ہیں، 75 آیتیں اس کی ہیں، اور اب جو سورے ہیں وہ آہستہ آہستہ اور مختصر ہوتے چلے جائیں گے یعنی سائز کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان ہے رحیم ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے اور حکیم ہے. یعنی وہ ذہن سے نکالنا مقصود ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ کسی انسان نے اس کو گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے وہ اللہ جو عزیز ہے، یعنی ایسا غالب کہ جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، حکیم ہے صحیح کام کرنے والا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے حبیب آپ پر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ. یعنی اس کتاب کا مقصد ہے، جب بھی اگر آپ دیکھیں تو پیچھے سورہ سواد کے اختتام پر بھی یہ بات آ رہی تھی کہ نسخہ ہے ایک، کہ جس کے اندر ایک مقصد ہے، ایک آبجیکٹو ہے کہ وہ افراد جن کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے، پیغمبر اکرم تو حامل کتاب ہے، رسول ہیں، مگر اس پیغام کو پہنچانا جن کو ہے، جن لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر سامان نجات موجود ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو پورے خلوص کے ساتھ اس کے دین کے لیے. یعنی دین لینا بھی خدا کے لیے ہے اور عبادت پوری کرنی ہے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. قربتاً الی اللہ، پروردگار عالم اس بات کو برداشت اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عبادت میں کوئی اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے. الا للہ الدین الخالص، پھر واپس خلوص کی طرف متوجہ کیا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص. یعنی باقی جو ملاوٹیں ہوتی ہیں وہ بدعتیں ہوں، انوویشن ہوں، چاہے قیاس کے ذریعے سے، چاہے اس کو کوئی دوسرا نام دیا جائے، مگر جو اصل جو دین کی بنیاد ہے وہ تو وہی ہے. پروردگار عالم نے جو وہی نازل کی ہے وہ دین ہے اور اسی کو دین ماننا چاہیے. اس میں کسی آمیزش کی اور کسی قسم کی ملاوٹ کی، کنٹیمنیشن یا پولوشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر سرپرست بنا لیے، اولیاء بنا لیے. یعنی ایک ہے وہ کہ جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے، یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے. ایک ہے عبادت، وہ خدا کے لیے خاص ہے، کسی کو اس نے شریک بنایا ہی نہیں کسی بنوان سے. اور ایک ہے ولایت، پروردگار عالم نے بے شک ولی بنایا ہے. انما ولیکم اللہ ورسول، پروردگار عالم کہتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور پھر ان کا ذکر کرتا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ ولایت پروردگار عالم کی طرف سے اپنے علاوہ دوسروں کے لیے ہے، مگر عبادت خدا کے لیے خاص ہے. اب اس کے بعد بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ افراد کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، وہ پہلے تو یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسوں کو ولی بنا لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی سند ہی موجود نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ یا تو اللہ کو چھوڑ کر بالکل ہی نظر انداز کر دیا، یا اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیا اور عنوان ولایت کا باقی رہا. یہ جاہلیت ہے. اور پھر اس کے بعد دلیل یہ دینے لگتے ہیں جو آگے آ رہی ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے. اب یہاں پر دو بنیادی اعتراضات وارد ہوتے ہیں. نمبر ایک کہ ان کے ولی ہونے کی تمہارے پاس سند کیا ہے؟ ان بتوں کو جو تم نے ولی مان لیا، اولیاء مان لیا، تمہارے پاس سند کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ تم نے ان کو مان لیا؟ جب خدا کی طرف سے ولایت ہے تو خدا ہی کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی کتاب، کوئی نوشتہ جس کے ذریعے سے اس بات کو اسٹیبلش کرے، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ واقعاً اللہ کے ولی ہیں. دوسری بات یہ کہ جو واقعاً بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، معبود نہیں ہوتے ہیں. ان کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے یہ اظہار مقصود ہو کہ میں اس کو معبود مانتا ہوں، میں اس کو خدا مانتا ہوں، خدا کا شریک مانتا ہوں معاذ اللہ.
اللہ. یہ وہ چیز ہے کہ جو قابل گرفت ہے اور بہت زیادہ قابل گرفت ہے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان تمام باتوں میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. یعنی میدان قیامت میں بالکل کلیئر ہو جائے گا. اس سے ایک چیز جو رواداری والی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھئی آپ اس میں گفتگو کریں، ڈسکشن کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، افہام کی بات کریں، تفہیم کی بات کریں، مگر دین اور مذہب کے نام پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گردن اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیفینس ایک الگ چیز ہے کہ خدا نہ کرے کسی اور نے حملہ کر دیا تو بیچارہ وہ دفاع کرنے پر مجبور ہوگا، ورنہ دین اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا قتل کرنا، ایک دوسرے کی جان لے لینا، حق حیات سلب کرنا یہ نہیں، مناسب نہیں ہے. آپس کے اختلافات اگر گفتگو کے ذریعے سے، جدال احسن کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے دور ہو سکتے ہیں تو کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ اس میں تبلیغ کا حق بھی ادا ہو جائے، امر بالمعروف بھی ہو جائے، نہی عن المنکر بھی ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ کہ فقط اور فقط اس لیے کہ وہ ایک اور دین کا ماننے والا ہے، ایک اور مذہب یا مسلک کا ماننے والا ہے، اس سے حق حیات کو چھیننے کا ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. آخری فیصلہ پروردگار کرے گا میدان قیامت میں. یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان تمام باتوں میں جس میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. یقیناً اللہ ہدایت نہیں کرتا اس کی کہ جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو. یعنی جھوٹ کو جس نے اپنا پیشہ بنا لیا اور جو ناشکرا ہے تو پھر پروردگار عالم کی ہدایت اس سے دور ہے. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کچھ کیٹیگریز ہیں کہ جن کو خدا نے بیان کر دیا ہے کہ خدا جو ہے فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا، خدا جو ہے ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. اسی میں اس کو بھی رکھ لیجئے کہ اگر یہ افراد ہدایت لینا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے اس پری ریکویزٹ کو پورا کرنا پڑے گا کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں. اگر سچ کو اور شکر نعمت کی طرف وہ آئیں گے تو یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت ملے گی، جس کے لیے کافی سامان غور و فکر پروردگار نے رکھا ہے اپنی نشانیوں کی صورت میں. جو روز روٹی یہ کھاتے ہیں اس کی صورت میں، جو روز پانی یہ پیتے ہیں اس کی صورت میں. اتنی نعمتیں لینے کے بعد بھی اگر انسان ناشکرا ہی رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ ہدایت سے محروم رہے گا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا لاصطفی مما یخلق ما یشاء، تو جو اس نے پیدا کیا ہے اس میں سے کسی کا بھی انتخاب کر لیتا. یعنی یہ پروردگار عالم کی شان کے خلاف ہے جو آگے آ رہی ہے بات سبحانہ کہ وہ بے عیب ہے. پروردگار عالم کسی اولاد، کسی ولد، کسی بیٹی جیسے مشرکین کا عقیدہ بتوں کے بارے میں تھا. ایک تو وہی تھا جو پیچھے آ گئی بات کہ انہوں نے خواہ خود ساختہ ولی بنا لیے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کو خدا نے اپنی بیٹی بنایا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ اگر خدا بنانا چاہتا تو جس کو بھی بناتا، لیکن بناتا تو بتا دیتا. لیکن یہ کہ پروردگار عالم کی نہ کوئی بیٹی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو بیٹی بیٹا بنایا ہے. یعنی نہ کوئی حقیقی بیٹی بیٹا ہے، نہ اس نے کوئی متبنہ بنایا ہے جس کو لے پالک پھر فاسٹر پیرنٹنگ معاذ اللہ وہ بھی نہیں ہے. یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. بندہ کیوں یہ کام کرتا ہے؟ اس کے اوپر بڑھاپا آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے، مر جائے تو کوئی اس کے پیچھے نام لینے والا ہو. پروردگار عالم ان تمام عوارض سے پاک ہے، وہ محل حوادث نہیں ہے، وہ بے عیب ہے. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. وہ اللہ ہے جو واحد اور قہار ہے. خلق السماوات والارض بالحق. اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی مخلوق سب اسی کی ہیں. یکور اللیل علی النہار. وہی ہے کہ جو لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، وہ یکور النہار علی اللیل، اور جو دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر. اسے زمین کے گول ہونے کے اوپر یا کروی ہونے کے اوپر بھی علماء نے استدلال کیا ہے، اور یہ پروردگار عالم کی ایک نشانی ہے جس طرح سے رات اور دن کا آنا جانا ہے. وسخر الشمس والقمر. اور اس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، تابع فرمان بنایا ہوا ہے. کل یجری لاجل مسمى. سب چلے جا رہے ہیں ایک مقررہ مدت تک. یعنی یہ جو حرکت ہے وہ ہے اور ایک مقررہ مدت تک ہے. الا هو العزیز الغفار. آگاہ ہو جاؤ کہ وہی عزیز ہے اور غفار ہے. عزیز یعنی غالب جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور غفار کہ وہ بخشنے والا ہے. یعنی ایسا غالب ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے ساتھ صرف حاکم والا تعلق نہیں رکھنا چاہتا، وہ بخشنے کے لیے بھی تیار ہے. اس میں بڑی امید دلائی گئی ہے. یہ آیت نمبر 5 جس پر یہ صفحہ الحمدللہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.